اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینڈز، میں ہوں محفوظ خاٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ہاؤ ٹو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جو پبلک سروس کمیشن میں ہمارے سامنے پوسٹس ویکنٹ ہیں، آپ ایڈورٹائزمنٹ کو بھی یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو میں ہم یہاں پہ جو پبلک سروس کمیشن میں کافی زیادہ جو آرگنائزیشنز ہیں یا ڈپارٹمنٹس ہیں، تو وہاں پہ ہمارے سامنے جو جابز ویکنسیز جو ہیں اوپن ہیں۔ لاسٹ میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ اس کے اوپر ہم اپلائی کیسے کریں گے، آن لائن اپلائی کیسے کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ہم یہ بھی جانیں گے کہ جو اپلائی ہم نے کر لی ہے، جو چلان کو ہم ڈپازٹ کرتے ہیں آن لائن، تو اس کو ہم کیسے یہاں پہ آن لائن ٹرانزیکشن اس کی کیسے کریں گے، تھرو موبائل ایپ یا ایزی پیسہ، جیش کیش، ایزی پیسہ، وٹ ایور آپ کے پاس جو بھی اپلیکیشن بینک کی انسٹال ہے یا ایزی پیسے کی انسٹال ہے، تو اس کے تھرو آپ جو چلان کی ٹرانزیکشن ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، یعنی فیس آپ جمع کروا سکتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اس طرح انفارمیٹیو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جو لاسٹ دسمبر میں انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ کو پبلش کیا ہے، وہ ہمارے سامنے یہاں پہ اپیئر اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسپیشل ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اکاؤنٹس، بجٹس اینڈ اکاؤنٹس آفیسر اینڈ ٹھیک ہے آڈٹ آفیسر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ہمارے سامنے یہ پوسٹ ویکنٹ ہے، اور ان کی جو ہمارے سامنے کوٹا کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ 52 جو ہے اوپن میرٹ ہے، 5 جو ہے اسپیشل پرسن کوٹا ہے، اور 4 جو ہے مائنورٹی کے لیے ہے، اور 23 پوسٹ جو ہے وہ وومن کے لیے ریزرو کی گئے ہیں۔ اس کے بعد پولیس ڈپارٹمنٹ اسپیشل برانچ کی جو ہمارے سامنے پوسٹ ہے، یہاں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر انٹیلیجنس کی پوسٹ ہے، وہ ریگولر بیس پہ ہے، BPS 17 ہے، ٹھیک ہے۔ 7 پوسٹ ہمارے سامنے ویکنٹ ہے، 5 جو ہے میرٹ پہ اور 2 ویمن کوٹا کے لیے ریزرو ہے۔ اس کے بعد فرینڈز، جو انڈسٹریز، کامرس، انویسٹمنٹ اینڈ اسکلز ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، ڈائریکٹوریٹ آف پنجاب کنزیومر پروٹیکشن کونسل، یہاں پہ ہمارے سامنے جو پوسٹ ویکنٹ ہے وہ اسسٹنٹ BPS 17 کی ہے، ٹھیک ہے۔ 5 ایئرز جو ہے آپ کی وہ ریگولر کنٹریکٹ بیسس پہ ہوگی، 1 پوسٹ ہمارے سامنے ویکنٹ ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہم جاتے ہیں بورڈ آف ریونیو ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ کنٹرولر آفس جہلم، ٹھیک ہے۔ جہلم کی پوسٹ ہمارے سامنے ہے، یہاں پہ اسسٹنٹ کی پوسٹ ہے، وہ بھی ریگولر بیسس پہ ہے، اور 4 پوسٹ جو ہے ویکنٹ ہے، 3 اوپن میرٹ پہ ہے، 1 جو ہے وومن کے کوٹا کے لیے ریزرو ہے۔ اس کے بعد ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کی جو ہمارے سامنے پوسٹ ویکنٹ ہے، وہ یہاں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمن BPS 17 ہے، اور یہ بھی جو ہے فار 3 ایئرز جو ہے وہ کنٹریکٹ بیسس پہ ہوگا، 1 پوسٹ جو ہے یہاں پہ، اور وہ بھی میرٹ کے اوپر ہے۔ اس کے بعد لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہمارے سامنے اسسٹنٹ لٹریسی کوآرڈینیٹر کی پوسٹ ہے، یہ یہاں پہ 18 پوسٹ ہیں، اور یہاں پہ جو پوسٹ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ اس طرح سے کی گئی ہے کہ 13 پوسٹ جو ہیں اوپن میرٹ پہ ہیں، 1 پوسٹ جو ہے اسپیشل پرسن کوٹا ہے، اور 1 پوسٹ جو ہے یہاں پہ مائنورٹی کے لیے ہے، اور وومن کے لیے 3 پوسٹ جو ہے مقرر کی گئے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے سامنے ہے ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، یہ پہلے بھی ہم نے اس ڈپارٹمنٹ کو پڑھا ہے۔ یہاں پہ کوئی اور جو ہمارے سامنے پوسٹ ہے پبلش کی گئی ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر انجینئرنگ کی، ٹھیک ہے، پوسٹ نمبر 1 ہے، 3 سال کے لیے جو ہے یہ کنٹریکٹ بیسس کے اوپر ہوگی۔ اس کے بعد واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی راولپنڈی کی جو ہمارے سامنے اوپن پوسٹ ہے، یہاں پہ ہمارے سامنے اسسٹنٹ ڈائریکٹر انجینئرنگ اینڈ SDO سول۔ اس کے بعد 4 پوسٹ جو ہمارے سامنے ویکنٹ ہیں، اور اسی میں یہاں پہ ہمارے سامنے اسسٹنٹ ڈائریکٹر انجینئرنگ SDO الیکٹریکل، ٹھیک ہے، BPS 17 ہے، اور یہ بھی 3 سال کے لیے جو ہے کنٹریکٹ بیسس کے اوپر ہوں گی۔ پوسٹ جو ہے 1 ہی ویکنٹ ہے۔ ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی راولپنڈی، یہ دوبارہ سے آگے ہمارے سامنے، یہاں پہ بھی سیم وہی چیز ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر واٹر یا کوالٹی JRO، ٹھیک ہے، 17 BPS 17 کی پوسٹ ہے، اور 1 پوسٹ ویکنٹ ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ نیکسٹ جو پوسٹ ہے ہمارے سامنے ویکنٹ ہے، وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر انجینئرنگ SDO میکینیکل، اور 1 پوسٹ یہاں پہ ویکنٹ ہے۔ اس کے بعد بورڈ آف ریونیو ڈپٹی کمشنر راولپنڈی، یہاں پہ ہمارے سامنے فرینڈز جو پوسٹ ہے وہ BPS
15 میں ہمارے سامنے 7 اسٹینوگرافر کی پوسٹ ہے اور 2 پوسٹ ہیں اور وہ بھی میرٹ کے اوپر ہے۔ اس کے بعد جونیئر کلرک کی پوسٹ جو ہے آپ کے سامنے اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہوگا، کافی زیادہ پوسٹ ویکنٹ ہیں۔ BPS 11 ہے ڈسٹرکٹ راولپنڈی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو پوسٹ ہیں وہ 45 پوسٹ آپ کے سامنے ویکنٹ ہیں۔ یہاں کوٹے کی فرینڈز جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ آپ لوگوں نے اس کو لازمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مختلف جو لوور کلاس کے جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ بھی ایلیجیبل ہیں اس پوسٹ کے اوپر اپلائی کرنے کے لیے، ان کے لیے کوٹا مختص کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں میں امپورٹنٹ پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرتا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو صرف ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے جن کا ڈسٹرکٹ راولپنڈی ہوگا وہ اپلائی کرنے کے اہل ہوں گے۔ سملرلی یہاں بورڈ آف ریونیو ڈپٹی کمشنر آفس جو ہے جیلم ہے، نہ صرف جیلم کے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ اپلائی کرنے کے اہل ہوں گے۔ اسٹینوگرافر ہے BPS 15 ہے، یہاں 12 پوسٹ ویکنٹ ہے، 9 جو ہے اوپن میرٹ ہے، 1 جو ہے آپ کا مائنرٹی ہے اور 2 جو ہے وومن کوٹا کے لیے مختص کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمارے سامنے ہے جونیئر کلرک کی پوسٹ، ٹھیک ہے، یہ ریگولر بیسس کے اوپر ہوں گی اور یہاں پہ 41 پوسٹ جو ہے یہاں پہ ویکنٹ ہے۔ یہاں بھی سیم یہی پوزیشن ہے جو آپ نے اوپر جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس میں ہم نے دیکھ لی ہے۔ اسپیشل ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آ گیا ہے، یہاں پہ پوسٹ جو ہمارے سامنے ویکنٹ ہے، سینئر رجسٹرار پیڈیاٹرک ریڈیالوجی، ٹھیک ہے، 2 پوسٹ ہیں اوپن میرٹ کے اوپر ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے سامنے جو ہے سینئر رجسٹرار ڈرمیٹولوجی ریگولر بیسس کے اوپر ہے اور 1 پوسٹ یہاں پہ ویکنٹ ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ نیکسٹ پوسٹ ہمارے سامنے ویکنٹ ہے، یہ BPS 18 کی ہے، سینئر رجسٹرار پیڈیاٹرک ایپتھمولوجی، اور یہاں پہ جو ہے 1 پوسٹ جو ہے ریگولر بیسس کے اوپر ہے، وہ بھی 1 پوسٹ ویکنٹ ہے۔ اس کے بعد سینئر رجسٹرار جسٹرونٹولوجی، یہاں پہ ہمارے سامنے BPS 18 ہے اور 10 پوسٹ جو ہے ویکنٹ ہے۔ 7 پوسٹ جو ہے یہاں پہ ویکنٹ ہیں اور 7 پوسٹ جو ہے میرٹ کے اوپر ہیں، 1 جو ہے اسپیشل پرسن ہے اور 2 پوسٹ جو ہے یہاں پہ ویمن کوٹا کے لیے ریزرو کی گئی ہے۔ اس کے بعد سینئر رجسٹرار نیورولوجی ہے، BPS 18 ہے اور 3 پوسٹ جو ہے اوپن میرٹ کے اوپر۔ اس کے بعد سینئر رجسٹرار پلاسٹک سرجری، 14 پوسٹ جو ہے ہمارے سامنے ویکنٹ ہے، 10 اوپن میرٹ کے لیے ہے، 1 جو ہے اسپیشل پرسن ہے، مائنرٹی کوٹا کے لیے 1 ہے اور 2 جو ہے وومن کوٹا کے لیے مختص کی گئے ہیں۔ اس کے بعد سینئر رجسٹرار سیکرٹری، ٹھیک ہے، یہاں پہ 5 پوسٹ ویکنٹ ہیں، 4 جو ہے اوپن میرٹ کے لیے، 1 جو ہے وومن کے لیے ریزرو کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سینئر رجسٹرار کارڈیالوجی، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے سامنے 23 پوسٹ ہیں اور یہاں پہ 18 اوپن میرٹ ہے، 1 کی اسپیشل پرسن ہے اور 1 جو ہے مائنرٹی کے لیے ہے اور 3 پوسٹ جو ہے وومن کوٹا کے لیے ریزرو کی گئے ہیں۔ سینئر رجسٹرار ENT ریگولر بیسس ہے اور یہاں پہ 11 پوسٹ جو ہے ویکنٹ ہیں، 7 اوپن میرٹ کے لیے ہیں، 1 اسپیشل پرسن ہے، مائنرٹی کے لیے 1 ہے اور 2 وومن کوٹا کے لیے ریزرو کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ سینئر رجسٹرار پیڈیاٹرک سرجری، اس کے بعد یہاں پہ جو پوسٹ ہے وہ 22 پوسٹ ویکنٹ ہے، 16 جو ہے اوپن میرٹ ہے، 1 اسپیشل پرسن ہے اور 1 جو ہے مائنرٹی کے لیے ہے اور وومنس کے لیے 4 پوسٹ ریزرو کی گئے ہیں۔ اس کے بعد سینئر رجسٹرار نیورو سرجری ہے اور یہاں پہ 14 پوسٹ جو ہے ہمارے سامنے ویکنٹ ہے، 8 جو ہے اوپن میرٹ ہے، 1 اسپیشل پرسن ہے، اوپن میرٹ مائنرٹی کوٹا کے لیے 1 ہے، وومن کے لیے 4۔ اس کے بعد سینئر رجسٹرار یورولوجی ہے، ریگولر بیسس کے اوپر ہے اور 15 پوسٹ ویکنٹ ہے، 10 جو ہے اوپن میرٹ پہ ہیں، 1 اسپیشل پرسن ہے، مائنرٹی کوٹا کے لیے 1 ہے، 3 وومن کوٹا کے لیے ریزرو کی گئی ہے۔ اس کے بعد سینئر رجسٹرار سرجری، ٹھیک ہے، 40 پوسٹ جو ہے یہاں پہ ویکنٹ ہے، 32 میرٹ کے اوپر ہے، 3 اسپیشل پرسن اور 2 جو ہے مائنرٹی کوٹا کے لیے ریزرو ہے اور وومن کے لیے جو ہے 3 نمبرز کوٹا ریزرو کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ لاہور میں جو پوسٹ ہمارے سامنے ڈائریکٹر مائنز اینڈ لیبر ویلفیئر کا پوسٹ BPS 19 کا ویکنٹ ہے، اس میں 1 پوسٹ جو ہے ہمارے سامنے ویکنٹ ہے اور یہ بھی کنٹریکٹ بیسس کے اوپر ہوگا 5 ایئرس کے لیے۔ اس کے بعد یہاں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر مائنز اینڈ منرل کی جو ہمارے سامنے پوسٹ ہے وہ ویکنٹ ہے، وہ BPS 17 ہے، 4 پوسٹ جو ہیں ویکنٹ ہے، 1 جو ہے وومن کوٹا کے لیے ریزرو کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہوم ڈپارٹمنٹ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کی پوسٹ ہے، یہاں پہ چائلڈ سائیکالوجسٹ ہے، BPS 17 ہے، یہ 3 ایئرس کے لیے کنٹریکٹ بیسس کے اوپر ہوگا۔ 4 نمبر پوسٹ
ویکنٹ ہے، 3 جو ہے اوپن میرٹ ہے 1 وومن کے لیے۔ اس کے بعد یہاں پہ میڈیکل آفیسر کی ہے، ٹھیک ہے، پیڈز، یہاں پہ 6 پوسٹ ویکنٹ ہے، 5 جو ہے اوپن میرٹ ہے اور 1 وومن کے لیے ریزرو کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایگریکلچر میں ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، ڈائریکٹر جنرل آف ایگریکلچر انفارمیشن پنجاب، یہاں پہ لائبریرین اینڈ ڈاکیومنٹیشن آفیسر BPS 17 ہے اور یہاں پہ پوسٹ جو ہے 1 ویکنٹ ہے۔ اس کے بعد اسسٹنٹ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ریسرچ ونگ ہے، یہاں پہ ہمارے سامنے سینئر سائنٹسٹ پلانٹس پیتھولوجی ٹریننگ، پیتھولوجی پلانٹ اینڈ ویرولوجی، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارے سامنے 1 پوسٹ ہے اور وہ بھی وومن کے لیے ریزرو ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سینئر سائنٹسٹ انٹرمولوجی ٹریننگ انٹرمولوجی، ٹھیک ہے، یہ 5 ایئرس کے لیے کنٹریکٹ بیس پہ ہوگا اور 1 پوسٹ ہے اور یہ بھی وومن کوٹا کے لیے ریزرو ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمارے سامنے نیکسٹ جو پوسٹ ہے وہ ہے پرنسپل سائنٹسٹ، ٹھیک ہے، یہاں پہ مختلف ان کی پوسٹ لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے، پلانٹس اینڈ بریڈنگ اینڈ جینیٹک گروپس، ٹھیک ہے، ایگریکلچر ریسرچ، ویٹ، ٹھیک ہے، بیرلی، دھرم، ٹریٹیکل، کاٹن، اکانومک، کارپس، ٹھیک ہے، یہ مختلف یہاں پہ کیٹیگریز ہیں۔ تو ان میں جو ہمارے سامنے جو پوسٹ ویکنٹ ہے 14 پوسٹ ہے، 11 جو ہے اوپن میرٹ ہے، 1 مائنورٹی کے لیے ہے اور 2 جو ہے وومن کوٹا کے لیے ریزرو ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ نیکسٹ جو پوسٹ ہے پرنسپل سائنٹسٹ ہے، تو یہاں پہ سوائل سائنسز، سوائل فزکس، واٹر کوالٹی، ریکلیمیشن، سوائل بیکٹیریولوجی، سوائل ٹریننگ، بایو کیمسٹری، پیسٹیسائڈ، سوائل ایگریکلچر، کیمسٹری، سوڈک اینڈ مائکرو بایولوجی، ٹھیک ہے، ان برانچز میں جو ہے آپ کی جو پرنسپل سائنٹسٹ ان کو ریکوائرڈ ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے مینشن کی ہیں۔ 15 نمبرز آف پوسٹ ہیں، 12 جو ہے اوپن میرٹ پہ ہیں، 1 مائنورٹیز کے لیے ہے اور 2 پوسٹ جو ہے وہ وومن کوٹا کے لیے ریزرو کی گئے ہیں۔ اس کے بعد پرنسپل سائنٹسٹ یہاں پہ ایک اور ہے جابز، وہ بھی BPS 19 کی ہے، وہ ریسرچ ہے NV&O، FC اینڈ C&P، ایگرونامی فورج پروڈکشن، میٹرولوجی، رائس ایگرونومی۔ 6 پوسٹ ویکنٹ ہے، 5 جو ہے اوپن میرٹ پہ ہے اور وومن کے لیے 1 پوسٹ ریزرو کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ پرنسپل سائنٹسٹ انٹرمولوجی ہے، انٹرمولوجی بایو سے، انٹرمولوجی سسٹمیٹک ٹریننگ اور انٹرمولوجی، ٹھیک ہے، یہاں پہ 4 پوسٹ ویکنٹ ہے اور 3 نمبرز پوسٹ اوپن میرٹ پہ ہیں اور 1 جو ہے وومن کوٹا کے لیے ریزرو کیا گیا ہے، ٹھیک ہے فرینڈز۔ یہاں پہ پرنسپل سائنٹسٹ پلانٹس پیتھولوجی، سیڈ پیتھولوجی، پلانٹس ویرولوجی اور لوور فنگی، یہاں پہ 3 نمبر پوسٹ ہیں اور وہ بھی اوپن میرٹ کے اوپر ہیں۔ اس کے بعد پرنسپل سائنٹسٹ ہے ہارٹیکلچر ٹیشو کلچر، ٹھیک ہے، ان 3 کیٹیگریز میں آپ کی ہونی چاہیے، 3 پوسٹ ہمارے سامنے ویکنٹ ہے۔ اس کے بعد پرنسپل سائنٹسٹ فوڈ ٹیکنالوجی، GSP فوڈ سائیکالوجی، جنرل ٹیکنالوجی، ڈرم ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے، یہ 2 پوسٹ ہیں، 2 پوسٹ یہاں پہ اوپن میرٹ کے اوپر ہیں۔ اس کے بعد پرنسپل سائنٹسٹ اسٹیٹسٹکس ہے، 1 پوسٹ ہمارے سامنے ویکنٹ ہے۔ اس کے بعد پرنسپل سائنٹسٹ ایگریکلچر اکانومک ہے اور یہاں پہ 1 پوسٹ میرٹ کے اوپر ہے۔ اس کے بعد بورڈ آف ریونیو ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ہے، یہاں پہ کمپیوٹر آپریٹر کا پوسٹ ہے، یہاں پہ 3 پوسٹ جو ہے یہاں پہ اوپن میرٹ کے اوپر ویکنٹ ہے۔ اس کے بعد ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کارس رپورٹنگ سروسز، ٹھیک ہے، یہاں پہ پوسٹ ویکنٹ ہے، BPS 16 میں ہے اور ڈپٹی ڈائریکٹر اسٹیٹ، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ 15 پوسٹ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویکنٹ ہیں، 12 پوسٹ اوپن میرٹ کے مائنورٹی کے لیے 1 ہے اور وومن کے لیے 2 پوسٹ ویکنٹ ہیں۔ یہاں پہ لاسٹ جو ہمارے سامنے ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹوریٹ آف فلوریکلچر، ٹھیک ہے، T&R، یہاں پہ جو پوسٹ ہمارے سامنے ویکنٹ ہے وہ بھی اسسٹنٹ کی ہے، BPS 16 ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ 2 پوسٹ جو ہیں میرٹ کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے فرینڈز۔ یہ ایڈورٹائزمنٹ ہم نے پڑھ لیا ہے، تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر جو ہے اپلائی کیسے کریں گے، تو آئیے چلتے ہیں۔ اپلیکیشن آن لائن سبمٹ کرنے کے لیے پبلک سروس کمیشن کی جو آفیشیل ویب سائٹ اس کے اوپر ہم نے وزٹ کرنا ہے۔ وزٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے سامنے آن لائن اپلیکیشن کا میرے سامنے بٹن ہے، اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے۔
جو ہی آپ یہاں پہ اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے پاپ اپ ونڈو جو ہے شو ہو جاتی ہے، جہاں پہ جو جنرل انسٹرکشنز ہیں وہ آپ کے سامنے شو ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم نے آئی ہیو ریڈ اینڈ انڈرسٹوڈ دس، اس کے بعد یہاں پہ ہمارے سامنے مختلف پوسٹ جو ہے اوپن ہو جاتی ہیں، تو اس میں یہاں پہ جس بھی پوسٹ کے اوپر آپ نے اپلائی کرنی ہے جسٹ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ فرض کرو اگر کوئی کینڈیڈیٹس اسسٹنٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے اور وہ بھی یہاں پہ ہمارے سامنے بورڈ آف ریونیو ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ جیلم، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے اپلائی کرنی ہے، یہاں پہ اس کے اوپر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ایک اور ونڈو جو ہے اوپن ہو جاتی ہے، جہاں پہ پوسٹ کے متعلق جو ڈیٹیلز ہیں وہ شو ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ اینڈ پہ جائیں گے تو یہاں ہمارے سامنے پروسیڈ کا بٹن ہے، اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جو ہی کلک کریں گے تو ہمارے سامنے جو ہے یہاں پہ 6 سٹیپس ہیں، 6 سٹیپس میں آپ کی جو اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ ہو جائے گی۔ یہاں پہ فرسٹ سٹیپ میں ہم نے پرسنل ڈیٹا کو انٹر کرنا ہے، سیکنڈ سٹیپس میں ہم نے فیس کو جو ہے ایڈٹ کرنا ہے یا اپلوڈ کرنا ہے اس کا چلان، اور اس کے بعد امیج اپلوڈنگ کرنی ہے۔ یہاں پہ 4 نمبر سٹیپ سے کوالیفیکیشن ڈیٹیلز جو ہے ایڈ کرنی ہے، اور 5 نمبر پہ ہم نے سروسز یا آپ کی جو ایکسپیرینس وغیرہ ہے تو وہ ایڈ کرنی ہے۔ 6 نمبر پہ اپنے اپلیکیشن کو سبمٹ کر دینا ہے۔ یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے جو جنرل انسٹرکشنز ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، جو آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے۔ اپنے اپلیکیشن میں کوئی سپیلنگ مسٹیک نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے کوئی مسٹیک کر لی ہے تو یہاں پہ جب آپ اس کو پروسیس کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی آن لائن اپلیکیشن کا ایک ضرور پرنٹ لیا کریں، تاکہ اگر کوئی غلطی ہو تو آپ ایڈٹ اپلیکیشن والا جو لنک ہے اس کے اوپر کلک کر کے آخری ڈیٹ سے پہلے اس کو آپ ایڈٹ کر سکیں۔ اس کے بعد 3rd نمبر جو آپ کا پوائنٹ ہے یہاں پہ وہ بہت ضروری ہے، ڈیٹا انٹری کرتے وقت کوئی پورٹیبل موبائل نمبر آپ لوگوں نے بالکل نہیں ڈالنا، یعنی ایسا موبائل نیٹ ورک جو دوسرے نیٹ ورک پر منتقل شدہ ہو، ٹھیک ہے، تو جہاں پہ آپ کو SMS کی ڈیلیوری نہیں ہوگی۔ پھر یہاں پہ ہم نے کنفرم، اور یہاں پہ اس کو کنفرم کر دینا ہے کہ یہ چیزیں میں نے پڑھ لی ہیں، اور اس کے بعد اپلائی آن لائن کا آپشن آتا ہے، اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ اپنا ID کارڈ نمبر لکھنا ہے، اور نیچے جو ہے وداؤٹ ڈیشز کے ID کارڈ نمبر کو انٹر کرنا ہے۔ فرینڈز، نیکسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ کنٹیکٹ انفارمیشن کا ہوتا ہے، جہاں پہ اپنا ای میل ایڈریس اور اپنے موبائل نمبر کو یہاں پہ انٹر کرنا ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے ای میل ایڈریس کو انٹر کرنا ہے، اور یہاں پہ اپنا موبائل نمبر جو ہے انٹر کرنا ہے۔ پہلے ہی نوٹس میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ کوئی اپروپریٹ موبائل نمبر یہاں پہ انٹر نہیں کرنا ہے، تو یہاں پہ سب سے پہلے ای میل ایڈریس اور نیچے جو ہے اپنا موبائل نمبر انٹر کریں گے۔ انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ پروسیڈ کا بٹن ہے، اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا۔ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، ٹھیک ہے، تو فرسٹ ون جو ہے ویریفائی ہے، اور دوسرا جو ہے چینج ای میل یا موبائل نمبر، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے ای میل ایڈریس بھی ٹھیک ہے اور موبائل نمبر بھی ٹھیک ہے تو اس کو ویریفائی کرنا ہے۔ اگر آپ کی جو ای میل ایڈریس ہے یہاں پہ کوئی فرق ہے یا آپ کا موبائل نمبر ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کو چینج ای میل یا موبائل نمبر والے آپشن کے اوپر کلک کر کے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے یہ ای میل بھی درست ہے اور موبائل نمبر بھی، تو اس کو ویریفائی کرنا ہے۔ ویریفائی کرنے کے بعد فرینڈز یہاں پہ اس کے بعد آپ کے پاس جو آپشن آتا ہے جنڈر کا، یہاں پہ اپنے جنڈر کو سلیکٹ کرنا ہے، میل ہے، فیمیل ہے، ٹرانسجنڈر ہے۔ اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ یہاں پہ آپ کے پاس آپشن آتی ہے، ٹھیک ہے، ڈیٹ آف برتھ یہاں پہ آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سملرلی آپ کی جو بھی ڈیٹ آف برتھ ہے وہ آپ لوگوں نے چوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ایئر آتا ہے، ٹھیک ہے، ایئر والے آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے اس طرح، تو آپ کے پاس ایئر آئے گا، ٹھیک ہے۔ ایئر آپ لوگوں نے اس طرح سے اس کو آگے پیچھے آپ اس کی جو اپنی متعلقہ ایئرز ہے اس کے اوپر لا کے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے، تو آپ کے سامنے جو ہے منتھ کھل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جس بھی منتھ کی آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے، تو جب آپ منتھ کے اوپر کلک کریں گے تو ڈیز آ جاتے ہیں، تو ڈیز یا ڈیٹ کو آپ لوگوں نے چوز کر لینا ہے جو ڈیٹ آپ کا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے آپ کے پاس گورنمنٹ امپلائیز ہیں تو یس کرنا ہے، اگر نہیں ہے تو نو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسپیشل پرسن ہے تو یس کرنا ہے، نہیں ہے تو نو کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ آرمڈ فورسز سے ریٹائرڈ ہیں تو یس کرنا ہے، اگر نہیں ہے تو نو، اس کو بائی ڈیفالٹ رہنے دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ویکسینیشن کی بات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے فرینڈز، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کی اگر آپ کی کوئی ویکسینیشن نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پارشلی ویکسینیٹڈ ہے، اور یا آپ کا فلی ویکسینیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ نے اپنی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کا نمبر جو ہے یہاں پہ انٹر کرنا ہے۔ اگر نہیں ہے تو ناٹ ویکسینیٹڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے پروسیڈ کر دینا ہے۔
لیکن یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو اسٹار لگی ہوئی ہیں یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں آپشن، ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگوں نے لازمی اس کو فل کرنا ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے فرینڈز آپ لوگوں نے اپنا نام لکھنا ہے، اس کے بعد یہاں پہ ریلیجنس کو جو آپ کا مذہب ہے وہ چوز کرنا ہے، آپ مسلمز ہیں نان مسلم ہیں، ٹھیک ہے، اپنی کیٹیگری کو سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مسلم ہونے کی صورت میں آٹومیٹک اسلام آ جائے گا۔ آئی ڈی کارڈ نمبر ہم نے پہلے ہی انٹر کیا تو وہ یہاں سیم آئے گا، اور یہاں پہ آپ کی جو SCNIC کے پیچھے لکھا ہوتا ہے آپ کی ایکسپائری ڈیٹ اس کا کیا ہے وہ یہاں پہ لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے فرینڈز۔ وہ لکھنے کے بعد نیکسٹ جو ہے پوسٹل ایڈریس لکھنا ہے، یعنی آپ کا پتہ جو ہے، اس کے بعد فون نمبر اگر آپ کا ہے، ٹیلی فون نمبر PTCL کا ہو گیا یا جو بھی آپ کے گھر میں ہے تو وہ لکھ سکتے ہیں، اگر نہیں لکھنا چاہتے تو اسکپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد موبائل نمبر پہلے سے ہم نے لکھ لیا ہے جی، اور ای میل ایڈریس آپ کا آٹومیٹک وہاں سے پک ہو جائے گا۔ یہاں پہ اپنا فادر نیم لکھنا ہے، اس کے بعد یہاں پہ ڈومیسائل ڈسٹرکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے، کیونکہ جس پوسٹ پہ ہم اپلائی کر رہے ہیں وہ ڈسٹرکٹ جہلم کی ہے تو بائی ڈیفالٹ جو ہے ڈومیسائل جہلم ہی سلیکٹ ہوگی۔ یہاں پہ اپنا ڈومیسائل کی ڈیٹ لکھنی ہے جس ڈیٹ کو آپ کا ڈومیسائل ایشو ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے میریٹل سٹیٹس لکھنا ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہے، جو بھی آپ کی سٹیٹس ہے وہ لکھنی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ کورٹ مارشل اگر کوئی آپ کا ہوا ہے، کسی کورٹ وغیرہ میں کنوکٹڈ رہے ہیں تو وہ لکھنی ہے، اگر نہیں ہے تو نو کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ کے امپلائڈ کوئی ریلیٹیو ہے جو PPSC میں ورک کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہے تو یس کرنا ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو نو کرنا ہے۔ آپ جو ہے اپنے بارے میں یہ بتانا ہے کہ آپ کسی آرگنائزیشن سے، کسی ڈپارٹمنٹ سے یا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ڈسچارج ہوئے، ریموٹ یا ڈسمسڈ ہوئے ہیں تو وہ سٹیٹس آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے، اگر نہیں ہے تو نو لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں نیکسٹ جو آپشن ہے، اگر آپ کے کوئی والد کسی گورنمنٹ آرگنائزیشن میں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، پنجاب گورنمنٹ میں فوت ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا یہاں پہ ذکر کرنا ہے، اگر فوت ہوا ہے تو یس کرنا ہے، اگر نہیں فوت ہوا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو ایڈیشنل مارکس اس کیس میں ملیں گے، اگر نہیں ہوا تو اس کو نو کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کسی کورٹ میں کنوکٹڈ رہے کسی پاکستانی میں تو یہاں پہ پھر یس یا نو کی صورت میں آپ نے اپنی آنسر دینا ہے۔ کسی جرم میں آپ گرفتار ہوئے ہیں یا کسی جرم کا سامنا کبھی آپ کرمنل ٹریل میں رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں آپ کے جو پرسنل کویسچن ہیں آپ سے کی جا رہے ہیں، پوچھے جا رہے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے یہ جو ٹیبل ہے یہ صرف ڈاکٹر، انجینئرنگ اور لائرز کے لیے ہے یا فارماسسٹ کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے تو وہ یہ رجسٹریشن نمبر یہاں پہ لکھیں گے، ان کا جو ڈیٹ آف جو ایکسپائری ہے رجسٹریشن کا وہ یہاں پہ انٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر میڈیکل سرٹیفکیٹ ایشو ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ڈیٹ اور یہ ساری چیزیں لکھنی ہیں، اور نمبر آف چانسز اویلڈ فار دس پوسٹ، آپ نے کتنے چانسز اس پوسٹ کے لیے اویل کیے ہیں، اگر پہلے بھی آپ نے کہیں اپلائی کیا ہے تو وہ لکھنا ہے، اگر نہیں کیا تو اس کو ایسے اسکیپ ہی رہنے دینا ہے، ٹھیک ہے، اس کو 0 پہ کرنا ہے تاکہ یہ آپ کی ویلیو سلیکٹ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ اس ٹیسٹ کے لیے جو ہے ٹیسٹ سینٹر کون سا رکھنا چاہتے ہیں، راولپنڈی ہے، ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس ہیں، تو آپ لوگوں نے جو آپ کے نزدیک تر ہے تو وہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لکھنے کے بعد اس کو سیو جو ہے انفارمیشن کرنی ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ ہم نے چلے جانا ہے۔ نیکسٹ جو پروسیس ہوتا ہے فرینڈز فیس پیمنٹ کا ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلے جو 2 پوائنٹس ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ جب تک آپ فیس کو سبمٹ نہیں کریں گے آپ اپنی اپلیکیشن کو جو ہے فردر پروسیس نہیں کر سکیں گے۔ سیکنڈ نمبر پوائنٹ پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو فیس ہے وہ نان ریفنڈیبل ہوگی، لیکن آپ نے یہ ضرور چیک کرنا ہے کہ جب آپ فیس کو سبمٹ کر رہے ہوں گے تو آپ کی جو نام ہے وہ کریکٹ ہیں، اس کی اسپیلنگ ٹھیک ہیں، اور CNIC نمبر اور موبائل نمبر اور ای میل وغیرہ ٹھیک لکھی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے فرینڈز، کیونکہ اس کے بعد ہی اگر آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو گئی، آپ کی فیس بھی سبمٹ ہو گئی ہے تو پھر آپ اس کو چینج بعد میں نہیں کر سکیں گے۔ یہاں پہ فرینڈز کینڈیڈیٹس ڈیٹیلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ نے فیس وغیرہ جو جمع کرانی ہے اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے، کلوزنگ ڈیٹ، اور جو ایڈورٹائزمنٹ کی کلوزنگ ڈیٹ ہوتی ہے وہ لکھی ہوتی ہے، موبائل نمبر اور آپ کی ای میل ایڈریس، اور جس پوسٹ پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ۔ اس کے بعد جب آپ نے فیس کو ڈپازٹ کر دیا تو نیکسٹ جو بٹن ہے وہ اس کو پریس کر دینا ہے، تو نیکسٹ آپ کی اپلیکیشن نیکسٹ اسٹیپ میں چلے جائے گی۔ یہ آپ کا چلان نمبر ہے جہاں پہ آپ اپنے یا ٹوکن نمبر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ ATM کے تھرو
ٹھیک ہے، یا موبائل ایپ اور 1 لیک بینک ممبر برانچز، ٹھیک ہے، کسی بھی بینک میں آپ اس کو جمع کروا سکتے ہیں۔ اے ٹی ایم کے تھرو جب آپ کریں گے تو یہاں پہ ہمارے سامنے آپشن آ جاتے ہیں، جب آپ کو انسرٹ کرنا ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہم نے پن ویریفیکیشن کرنی ہے، کوڈ ویریفیکیشن۔ جب آپ پن ویریفیکیشن کر لیں گے تو بل جی او پی انڈر آپشن آف بل پیمنٹ جہاں پہ ہے مینیو میں بل پیمنٹ کا آپشن ہوگا، اس میں ہم نے جانا ہے۔ وہاں پہ ہم نے 7 ڈیجٹ کا پی ایس آئی ڈی نمبر جو یہاں پہ ہمیں اپلیکیشن نمبر جنریٹ کرتے وقت ملا ہے تو یہ ہم نے انٹر کرنا ہے۔ انٹر کرنے کے بعد جو ہے آپ کی جو پی ایس ڈی نمبر ہے وہ آٹومیٹکلی فیچ ہو جائے گی اور آپ کی اسکرین پر اس کا میسج آ جائے گا۔ اس کے بعد پریس پے فنش بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کو وہاں پہ ٹرانزیکشن کا جو میسج آپ کو آ جائے گا۔ یہ اے ٹی ایم پہ تھا، اگر آپ کو انٹرنیٹ بینک کے تھرو کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لاگ ان ہونا ہے سب سے پہلے کسی بھی بینکنگ ایپ میں۔ اس کے بعد سیم یہی پروسیجر ہے، بل پیمنٹ والے آپشن میں ہم نے جانا ہے، 17 ڈیجٹ کا ہم نے پی ایس آئی ڈی نمبر انٹر کرنا ہے اور اوکے کرنا ہے۔ اوکے کرنے کے بعد آپ کی اسکرین پر جو ہے وہ نمبر فیچ ہو جائے گا، آپ کے نام اور سی این آئی سی وغیرہ ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی۔ اس کے بعد اس کو پریس پے یا سبمٹ یا فنش بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کی ٹرانزیکشن پر ایس ایم ایس جو ہے ریسیوڈ ہو جائے گا۔ تو یہ 2 آپشن ہے، اور تیسرا آپشن آپ کسی بینک میں جا کے اس ووچر کو آپ پے کر سکتے ہیں۔ تو یہ آسان سا طریقہ ہے، جس طرح آپ کو ایزی لگے تو آپ اپنے چلان کو اس کی فیس کی جو ہے پیمنٹ کر لینی ہے۔ پیمنٹ کرنے کے بعد ہم نے جو ہے یہاں پہ نیکسٹ والے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد فرینڈز نیکسٹ جو سٹیپس ہوتا ہے وہ یوزر پروفائلز کا ہوتا ہے، جہاں پہ ہم نے پکچرز اور آئی ڈی کارڈ کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے پاسپورٹ سائز فوٹو جو ہے یہاں پہ ہم نے اپلوڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے، چوز فائل کر کے اس کو ہم نے اپلوڈ کرنا ہے۔ اور سملرلی یہاں پہ آئی ڈی کارڈ کا جو فرنٹ سائڈ ہے اس کو وہاں پہ اپنے اپلیکیشنز میں اپلوڈ کرنا ہے۔ اپلوڈ کرنے کے بعد اس کے بعد فرینڈز یہ پروسیس کرنے کے بعد نیکسٹ فرینڈز ہمارے پاس یہاں پہ جو ایجوکیشن ریکارڈ کا ہمارے پاس اسٹیٹس ہے وہ ناٹ انٹرڈ ہے، تو ہم نے یہاں پہ ایڈ والے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے کہ ہم نے ایجوکیشن کا جو ڈیٹا ہے یا کالمز ہے اس کو ہم نے فل کرنا ہے۔ اس کے بعد ایجوکیشن کو ہم نے ایڈ کرنا ہے۔ تو فرینڈ سب سے پہلے ہم نے جو میٹریکولیشن ہوتی ہے اس کو ہم نے ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے فرینڈ۔ میٹرک کی آپ کی سب سے پہلے سرٹیفکیٹ آئے گا یا ڈگری جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے۔ جو ہی ہم کسی ایجوکیشن ڈگری کو ایڈ کرتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے سامنے جو ہے ٹیبل آ جاتا ہے۔ اوپر ہم نے جو ایجوکیشن ایڈ کی ہے، ایڈ کرنے کے لیے ہم نے جب ہمارے پاس اس طرح کے کالمز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ اگر آپ فرض کرو آپ کا بی ایس سی انجینئرنگ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بی ایس سی انجینئرنگ یہ ڈگری ٹائٹل ہے یا ڈگری کا نام ہے۔ یہاں پہ فرینڈز آپ کی یونیورسٹی آ جاتی ہے، جس بھی یونیورسٹی سے آپ نے اس بی ایس سی انجینئرنگ کو کمپلیٹ کیا ہے تو اس یونیورسٹی کا نام یہاں پہ مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد بورڈ یا یونیورسٹی کا نام اگر وہاں پہ نہیں دیا ہوا تو یہاں پہ ہم نے مینشن کر دینا ہے، اگر اس لسٹ میں آپ کا یونیورسٹی یا بورڈ کا نام نہیں ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ میجر سبجیکٹ لکھنے ہیں کہ آپ کی ڈگری کی میجر سبجیکٹس کیا تھے۔ وہ لکھنے کے بعد یہاں پہ ڈکلیریشن لکھنی ہے کہ آپ کی جو رزلٹ ڈکلیریشن تھی وہ کب ہوئی۔ اس کے بعد آپ کی جو ڈگری کی جو سسٹم تھا وہ اینول سسٹم تھا یا سیمسٹر سسٹم تھا، ٹھیک ہے، اینول ایگزامینیشن تھی یا سیمسٹر سسٹم، تو یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ۔ تو اگر آپ کا اینول ہے تو اینول لکھنا ہے، سیمسٹر ہے تو سیمسٹر لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو ڈگری ہے اس کے جو obtain مارک ہے وہ سی جی پی اے میں ہے یا مارکس میں ہے تو وہ لکھنے ہیں، اگر سی جی پی اے میں تو سی جی پی اے لکھنا ہے، مارکس کی صورت میں ہم نے مارکس کو انٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد ٹوٹل مارکس سملرلی وہی چیز ہے، یہاں پہ کس ڈگری کے جو ٹوٹل مارکس تھے یا سی جی پی اے تھی وہ یہاں پہ ہم نے مینشن کرنی ہے، ڈویژن لکھنی ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کی صورت میں۔ ہم نے جا کے یہاں پہ ایڈ کوالیفیکیشن ہے اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے، تو ہماری جو کوالیفیکیشن ہے اوپر جو ٹیبل بنی ہوئی ہیں یہاں پہ، تو یہ ہماری کوالیفیکیشن اس طرح سے ایڈ ہو جائے گی۔ سملرلی ہم نے 1 بائی 1 جا کے ہم نے اس طرح ہر ایک کوالیفیکیشن اس طرح سے ایڈ کرتے جانا ہے۔ اگر آپ کسی بھی ایجوکیشن والے ٹیبل کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں کسی میں یا اس کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، جب آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اوپر تو یہاں پہ ہمارے پاس ڈیلیٹ ریکارڈ ہے، آپ ڈیلیٹ بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرینڈز جو نیکسٹ اسٹیپس ہے ہمارے پاس وہ ہے سروس ریکارڈ کا۔ سروس ریکارڈ یا ایکسپیرینس ہم نے ایڈ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایکسپیرینس وغیرہ ہے، آپ نے کسی جگہ پہ سیمی گورنمنٹ یا کسی آرگنائزیشن میں آپ نے جاب کی ہے تو وہ یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے
اس پوسٹ کا نام لکھنا ہے جس پوسٹ پہ ہم نے جاب کیا ہے، وہ ڈپارٹمنٹ لکھنا ہے جہاں پہ ہم نے ایز جو بھی اپنے وہاں پہ کام سر انجام دیے ہیں، اور یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے کہ آپ نے اس جاب کو سٹارٹ کب کیا تھا، یعنی آپ کی ریکروٹمنٹ کب ہوئی، یا اس کی جو ڈیٹ آف انیشیشنز ہے پارٹیکولر جاب کی، تو وہ ہم نے یہاں پہ لکھنی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ سٹیٹس ہے کہ آپ نے اس جابس کو آپ ابھی کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں تو یس ہم نے کرنٹلی ورکنگ ہیئر ہم اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس جاب کو کلوز کیا ہے، ٹھیک ہے، نیکسٹ کہیں اور جگہ پہ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ ہم نے نو کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہم نے پیریڈ کو سلیکٹ کرنا ہے، تو ہم نے ڈیٹ کو لکھنی ہے، اور ڈیٹ کے بعد یہاں پہ اسکیل لکھنا ہے، اگر آپ کس اسکیل میں وہاں پہ کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ اسکیل یہاں پہ مینشن کرنا ہے۔ مینشن کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو ہم نے ایڈ کرنا ہے۔ جب یہ ایڈ ہو جائے گا تو آپ کے سامنے یہ اس طرح کے ٹیبل جو ہے یہاں پہ شو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس ٹیبل میں اس طرح ایڈ ہو جائے گا۔ اب کی فردر بھی کوئی اس طرح کی ایکسپیرینسز ہیں، ٹھیک ہے، یہ سروس ریکارڈ ہے، تو آپ اس طرح 1 بائی 1 جا کے اس کو ایڈ آپ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کی جو میرٹ کا جو آپ کے نمبرز ہیں وہ یہاں سے گین ہو سکیں۔ اس کے بعد فرینڈز آپ کی اپلیکیشن کی جو لاسٹ پریویو ہوتا ہے وہ اس طرح سے کچھ شو ہوتا ہے۔ آپ کی پکچر یہاں پہ شو ہوتی ہے، آپ کی جو CNIC ہے وہ یہاں پہ اس طرح سے لکھا ہوتا ہے گرین ٹیکسٹ میں کہ آپ کی CNIC اور پکچر سکسیسفلی اپلوڈڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کا فیس کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے فیس کو پے کیا ہے، پرسنل ڈیٹیل جو ہے سکسیسفلی اپڈیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ایجوکیشن جو اسٹیٹس ہے یا آپ کا ریکارڈ ہے وہ اپڈیٹڈ ہے، اور اس کے بعد جو امپلائمنٹ اسٹیٹس ہے یا آپ کے سروس ریکارڈ ہے وہ بھی سکسیسفلی اپڈیٹڈ ہے۔ تو اگر آپ کی یہ 4 چیزیں جو ہیں اپگریڈڈ ہیں اور سکسیسفلی لکھا ہوا ہے، تو اب آپ کی جو اپلیکیشنز ہے یہاں سے سبمٹ ایزیلی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے سبمٹ اپلیکیشن ہوتا ہے، ہمارے پاس ایک بٹن ہے، تو اس کو ہم نے سبمٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد فائنل سٹیپس فرینڈز آ جاتا ہے، جہاں پہ آپ کی اپلیکیشن کی اس طرح کچھ سٹیٹس جب آپ سبمٹ کر لیتے ہیں، یہاں پہ آپ کے جس پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے، ٹھیک ہے، ڈپارٹمنٹ کا نام آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کینڈیڈیٹ کا نام آ جاتا ہے، یہاں پہ CNIC نمبر آ جاتا ہے، اور کیس نمبر جو ایشو ہو جاتا ہے آپ کو آٹومیٹیکلی، ٹھیک ہے۔ اگر اور اس کے بعد یہاں پہ فائنل سٹیپ ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن کو جو ہے سبمٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو معلومات آپ نے دی ہیں وہ کریکٹ ہیں، تو اس کو ہم نے یس کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یس کرنے کے بعد یہاں پہ سبمٹ اپلیکیشن کا ہمارے پاس بٹن جو ہے یہ ابھی لاگ ہے، ان لاگڈ ہو جاتا ہے، تو ہم نے سبمٹ اپلیکیشن کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ جب کلک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں آ جاتا ہے کہ یور اپلیکیشن ہیز سکسیسفلی سبمٹڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے آگے اپلیکیشن نمبر آ جاتا ہے، جس کو ہم ٹریکنگ ID بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ فائنل جو سٹیج ہے آپ اس کو پرنٹ اپلیکیشن لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد فرینڈز آپ نے اپنی اپلیکیشنز کو سبمٹ کر لیا ہے، اور اگر کوئی چینجنگ اس میں مقصود ہوئی، کوئی مسٹیک اسپیلنگ مسٹیکس آ گئی ہیں، تو آپ یہاں پہ ہمارے سامنے ایڈٹ اپلیکیشن کا بٹن ہے، اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے فرینڈز۔ یہاں پہ CNIC نمبر لکھنا ہے وداؤٹ ڈیشز کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اپلیکیشن نمبر لکھنا ہے، اور یہاں پہ ایڈٹ ٹوکن نمبر، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے لکھنی ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کو سبمٹ کر سکتے ہیں، یا اپلیکیشن نمبر اور ٹوکن نمبر آپ کو ای میل میں بھی ریسیو ہو جائے گا۔ یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ اگر آپ کو ٹوکن نمبر نہیں ملا تو یہاں پہ کلک کرنا ہے، اور اگر آپ بھول گئے ہیں اپنے اپلیکیشن نمبر تو یہاں 2 آپشن ہے، اس کے اوپر آپ کلک کر کے اپنے اپلیکیشن نمبر اور ٹوکن نمبر کو جو ہے جنریٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ CNIC نمبر کیا ہے، اپلیکیشن نمبر اور ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایکسپائری اور میٹرک ریزلٹ ڈیٹ، یہ ساری چیزیں جب آپ سے پوچھ لیں گے تو یہاں پہ پروسیڈ کا آپشن ہے، جب آپ اس کو پروسیڈ کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے اپنی اپلیکیشن کا جو ہے ٹوکن نمبر جو ہے جنریٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اپلیکیشن نمبر اگر آپ بھول گئے ہیں تو اپلیکیشن نمبر بھی سملرلی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ CNIC نمبر لکھنا ہے اور ٹوکن نمبر لکھنا ہے، اور فائنڈ اپلیکیشن نمبر کے اوپر کلک کر دینا ہے، تو آپ کے اپلیکیشن کا جو اپلیکیشن نمبر ہے وہ آپ کو یہاں سے ریسیو ہو جائے گا۔ تو یہ سمپل سے پروسیس ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کے جو کنسیپٹس ہیں فرینڈز یہاں سے آپ کو ایزیلی سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس طرح انفارمیٹیو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔